بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ دلشیر نے آتے ہی آفس کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ سارا دن وہ اور روحان آفس میں میٹنگز میں بیزی رہتے۔ رات ہوتے ہی دونوں اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے۔ روحان نے اس دن کے بعد سے حالے سے بات نہیں کی۔ اسے لگتا تھا وہ حالے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں۔ جب نظریں ملانے کے قابل ہوگا تو رخصتی کر لے گا۔ روحان دلشیر کی حالت بھی دیکھ رہا تھا۔ دن بھر ہنسنے مسکرانے والا شخص اب بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب جلد ہی وہ حالے کی رخصتی کروا لے گا۔ روحان دلشیر کی حالت بھی دیکھ رہا تھا۔ ہر وقت ایک سرد مہری چہرے پر چھائی رہتی، لیکن اس نے دلشیر کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دونوں بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے کہ روحان کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی اور اسپیکر پہ ڈال دی کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ خراب ہو رہے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس نے بہت محبت سے اسے پکارا۔ بھیا، اس کی بھرائی ہوئی آواز فون پر ابھری۔ دلشیر کا منہ کی طرف جاتا نوالا وہیں رک گیا۔ دل نے عجیب انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا۔ سینے میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا، جیسے کانوں کو برسوں بعد قرار آیا ہو۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ عاشر کہاں ہے؟ اس نے ڈانٹا ہے کیا؟ اس میں اتنی ہمت کہ ہماری گڑیا کو ڈانٹے؟ مجھے بتاؤ جلدی کیا ہوا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری گڑیا کو ڈانٹنے کی؟ رونا بند کرو۔ روحان تو اس کے رونے پر ہی پریشان ہو گیا اور بےتابی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ مجھے بہت یاد آ رہی ہے آپ سب کی، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تم عاشر کو فون دو، میں اسے کہتا ہوں تمہیں گھر لے آئے۔ لیکن ازو، رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ مجھے عاشر کے ساتھ نہیں جانا، آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کچھ دنوں میں ٹائم نکال کر آئیں اور مجھے لے جائیں۔ اس نے جیسے حکم دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ بس مجھے یہ بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ عاشر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کسی ڈر کے تحت پوچھا تھا۔ دلشیر کا ہر حصہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کی مسکراہٹ بہت خاص تھی۔ وہ خود کو جلانے کے باوجود اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ بھیا، عاشر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ، آپ بے فکر رہیں۔ وہ بزنس ان کا نیا ہے نا، اس لیے وہ مجھے پاکستان نہیں لے کے جا سکتے، لیکن مجھے بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے میں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس دشمن جاں کے منہ سے کسی اور کا نام اسے کسی چابک کی طرح لگا۔ اس کا وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ گھٹن کا احساس مزید بڑھ گیا۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیڈ کے ساتھ لگ کے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ روحان نے اس کے جانے پر مڑ کر اسے دیکھا اور ایک نظر اس کے کھانے کی پلیٹ پر ڈالی۔ اس کا دل اسے بار بار اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ اگنور کر دیتا تھا۔ اس نے ازا سے مزید ایک دو بات کر کے اسے پرسکون کیا اور فون بند کر دیا اور دلشیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ نوک کیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے ہلکا سا پش کیا تو کھلتا چلا گیا۔ اندھیرے میں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں روشنی آئی تو اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے روحان کو کھڑا دیکھ وہ جلدی سے اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی وجہ سے ازا کی ذات پر ایک سوال تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ روحان اس کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گیا تھا، لیکن کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ اس سے سوال کر کے اپنا اور اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی خوشیوں پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے خاموش رہا۔ دلشیر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تب بھی وہ اس کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ جان چھوڑو اب میرے بیڈ کی یار، اپنے کمرے میں جا کر کیوں نہیں مرتے تم؟ اس نے روحان کا دھیان بٹانے کے لیے پہلے کی طرح ہاتھ جوڑ کر چبا چبا کر کہا۔ روحان کا کہا پورے کمرے میں گونجا۔ دفع ہو جاؤ ورنہ دانت توڑ دوں گا۔ میں تمہارے سکون سے سو بھی نہیں پاتا، میں تمہاری وجہ سے۔ دلشیر نے اسے کھینچ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ اچھا نا یار، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ کل کینیڈا جا رہا ہوں میں ازا کو لینے، پھر تمہارے کمرے کی جان چھوڑ دوں گا، اب تو سونے دو۔ وہ زبردستی اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دلشیر کو بھی ناچار اس کے ساتھ لیٹنا پڑا۔ جب اتنے دن برداشت کیا تو مزید ایک دن اور سہی۔ اپنے سامنے روحان کو دیکھ ازا اس کے سینے سے لگ گئی۔ روحان نے بھی اسے خوشی میں سینے میں بھینچ لیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ بھیا، آپ تو کچھ دنوں میں آنے والے تھے نا، اور آپ نے مجھے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے روحان کو اندر لاتے ہوئے پوچھا تھا۔
اگر پہلے بتا دیا ہوتا تو میں اپنی گڑیا کے چہرے پہ یہ خوشی کیسے دیکھ پاتا۔ روحان نے اسے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ ازا مسکرا دی، ایک دم ساری بس مرد کی کہیں جا سوئی تھی۔ یار چائے وائے پلا دو ازا، تمہارے ہاتھ کی چائے بہت مس کی۔ سر گرائے ایک نظر پورے گھر میں دوڑاتے کہا، میں ابھی لائی بھیا۔ وہ جلدی سے کچن میں بھاگ گئی۔ گھر بہت صاف ستھرا اور نفاست سے سجا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اتنے میں وہ چائے لے کر آ گئی۔ یہ لیجیے آپ کی گرما گرم چائے وتھ نگیٹس۔ وہ واہ بھئی واہ، زبردست، میری گڑیا تو کافی سنگڑ ہو گئی ہے۔ اچھا تمہاری میڈ صبح ہی صبح صفائی کر کے چلی جاتی ہے کیا؟ اس نے چائے کی سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں میڈ نہیں رکھتی۔ روحان اس کی حیرانگی میں خود بھی حیران رہ گیا۔ بھیا تھوڑا سا تو کام ہوتا ہے، اس لیے میں ہی کر لیتی ہوں، میرا دن بھی گزر جاتا ہے اور سارا دن بور بھی نہیں ہوتی ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ واہ بھائی، یہ ہماری ازو ہے نہ، کبھی گھر میں ایک کپ اٹھانے والی شوہر کی خدمتیں کیے جا رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ازا بھی مسکرا دی۔ ارے ازا بیٹا، تم اس حالت میں کام کیوں کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا تمہیں، ابھی صرف آرام کرنا ہے۔ اور یہ کون ہے تمہارا شوہر؟ ابھی تک نہیں آیا کیا گھر؟ ایسا بھی کیا کام جو 2 ہفتے گھر کی شکل نہ دیکھے؟ ابھی وہ برتن اٹھا کر کچن میں جا رہی تھی، آنٹی اسے کام کرتے دیکھ ناراضگی سے شروع ہو گئیں۔ روحان نے پریشانی سے ان کو پھر ازا کو دیکھا جو اس کے سامنے ایسی باتیں کرنے پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے ازا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ عاشر کہاں گیا ہے؟ کب سے نہیں آیا گھر؟ اور تم اکیلے کیسے رہ رہی ہو یہاں؟ وہ ایک ہی سانس میں اسے تھامے پریشانی سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ وہ بھیا عاشر بزنس کی وجہ سے باہر گئے ہیں، وہ 1-2 دن میں آنے والے ہیں۔ اس نے نظریں چراتے سب باتوں کو اگنور کر کے صرف ایک ہی بات کا جواب دیا۔ ارے بیٹا، آپ شاید ازا کے بھائی ہیں۔ ازا کو شرماتے دیکھ آخر آنٹی کو ہی بولنا پڑا۔ جی میں ازا کا بھائی ہوں، اور آپ بتائیں مجھے ازا کو کیا ہوا ہے؟ یہ شروع سے ہی ایسی ہے، اپنی تکلیف بیماری کسی کو نہیں بتاتی، ابھی بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے ازا کو گھورتے آنٹی سے پوچھا، بیٹا آپ ماموں بننے والے ہیں، ماشاءاللہ سے 4تھا مہینہ ہے، لیکن یہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ کل تو بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، میری بہو چیک کر کے ڈرپ لگا کر گئی تو اب تھوڑی بہتر ہوئی۔ اچانک روحان کے چہرے کے تاثرات بدلے، پریشانی کی جگہ حیرانی نے لے لی۔ ازا شرم سے زمین میں گڑنے والی ہو گئی۔ بہت مبارک ہو۔ اچانک حیرانگی خوشی میں بدلی، اس نے ازا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میری جان، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے ازا کو ماتھے پر بوسہ دیا۔ آنٹی بھائی بہن کے اتنے پیار کو دیکھ کر مسکرا دی اور وہاں سے چلی گئیں۔ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں اور اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پہلے میرا 1-2 دن رکنے کا ارادہ تھا، لیکن اب میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا۔ جلدی سے اپنی پیکنگ کر لو، میں ٹکٹ کرواتا ہوں۔ وہ کہہ کر فون اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ازا بھی خوشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ عاشر کے آنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتی تھی تاکہ اس کا بچہ محفوظ رہے، کیونکہ عاشر کبھی بھی سب کے سامنے اسے کچھ نہیں کہے گا۔ جلدی اس نے پیکنگ کی اور جلدی سے جا کر کچھ کھانے کو بنانے لگی۔ روحان بھی اس کی پھرتیاں خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے منع بھی کیا کہ کھانا باہر سے منگوا لیتے ہیں، لیکن اس کا کہنا تھا بھیا ایک بار میرے ہاتھ کی کڑھائی کھا کر دیکھیں، انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ پھر دونوں بھائی بہن نے ساتھ کھانا کھایا۔ واقعی کھانا بہت لذیذ تھا۔ اس نے بہت تعریف کی ازا کے کھانے کی۔ میں عاشر کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ تمہیں لے کر جا رہا ہوں، روحان نے فون نکالتے کہا۔ نہیں بھیا، اس ٹائم وہ بزی ہوتے ہیں، ان سے میں خود بات کر لوں گی، آپ بس چلیں، مجھے سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس نے روحان کو فون کرنے سے روکا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، چلو۔ روحان اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ سب لوگ ازا سے مل کر بہت خوش تھے۔ حالے روحان کو دیکھ شرمائی جا رہی تھی، وہ اس کے سامنے جانے سے بھی کترا رہی تھی، لیکن ازا آئی تھی تو اس سے ملے بغیر بھی رہ نہیں پا رہی تھی۔ جب سے سب کو پتہ چلا تھا ازا بھی ماں بننے والی ہے، حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ آنا اور ازا کو بی جان اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی، زبردستی کبھی کچھ تو کبھی کچھ کھلائی جا رہی تھی۔ دادا جان نے غریبوں میں راشن تقسیم کروایا تھا۔ فائزہ بیگم کے تو خوشی سے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ابھی اسے بی جان نے اپنے کمرے میں بھیجا تھا اپنی تسبیح لینے، وہ تسبیح لے کر پلٹی ہی تھی کہ کسی چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اسے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ روحان نے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے پاس کر لیا۔ اپنے نتنوں سے ٹکراتی خوشبو سے وہ اچھی سے جان گئی تھی آنے والا کون ہے، اسی لیے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔
کیا بات ہے مسز ہالے، روحان عالم بہت شرمانے لگی ہیں، مجھ سے خیریت تو ہے؟ روحان نے اپنی انگلی اس کے ماتھے سے ہونٹوں پر پھیرتے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ ہالے تو اس کی انگلی کے بے باک لمس سے اپنے آپ میں سمٹ گئی اور سختی سے روحان کو کندھوں سے تھام لیا۔ ہالے کے چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھ اسے خود پر بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ وہ جھکا اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے نہ جانے کب کا پیاسا ہو۔ وہ اسے بری طرح جھٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی پرتپش لمس اور دہکتے لمس نے اس کی سانسیں روک دی تھیں۔ اس نے روحان کے کندھے پر مکے برسائے، لیکن اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ آخر اپنی طلب پوری کر کے وہ دور ہٹا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جو گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت میٹھی ہو، لگتا ہے اب رخصتی کروا لینا چاہیے۔ اب مجھ سے مزید تمہاری دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ تمہیں اپنی باہوں میں دیکھنے کی طلب دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا انتہائی بے باک لہجے میں بولا۔ حالے اس بے باکی پر اسے دھکا دیتی کمرے سے بھاگ گئی۔ روحان کے ہونٹوں پر ایک محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ دادا جان، مجھے اس ہفتے رخصتی چاہیے۔ نکاح جب آپ کی مرضی سے ہوا تھا تب وہ بچی نہیں تھی کیا جو اب رخصتی کے نام پر آپ وہ بچی ہے کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا، اس نے چڑھ کر کہا۔ وہ کب سے دادا جان اور بابا کے سامنے بیٹھا اپنی رخصتی کی بات کر رہا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا 1 سال اور صبر کرو، ابھی حالے بچی ہے۔ دیکھو روحان، ابھی آنا اور ازا کو بھی دیکھو۔ تم ان کے بچے اس دنیا میں آ جائیں تو آرام سے انہیں کھلانا۔ تمہاری رخصتی کا سوچتے ہیں، مزید 1 سال صبر کر لو۔ عالم صاحب نے جیسے بات ہی ختم کی۔ اچھا، واہ بابا، زبردست۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بچے اس دنیا میں آ جائیں اور باران اور ریحام انتظار کرتے رہ جائیں؟ اس نے جیسے طنز کے تیر برسائے۔ عالم صاحب اور دادا جان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کون باران اور ریحام؟ دادا جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کا پرپوتا اور پرپوتی، یعنی کہ میرے اور حالے کے بچے، اس نے بھی گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ جب عالم صاحب کو بات سمجھ آئی تو اس بے شرم کو گھور کر دیکھا جو باپ اور دادا کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ دیکھیں بھائی دادا جان، یار آپ سے کیا چھپانا، بیوی والا ہو کر کنوارے والی زندگی نہیں گزاری جا رہی مجھ سے، اسی لیے اسی ہفتے رخصتی کروا کے اسے میرے کمرے میں بھیجے، ورنہ مجھے کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، وہیں کسی لڑکی سے شادی کر کے گھر بسا لوں گا، پھر سجا کر رکھیے گا اپنی بچی کو اپنے پاس۔ اس نے جیسے بے شرمی کی حد کر دی۔ بابا جان، یہ بے شرم اولاد میری نہیں ہو سکتی، اس کو کسی کچرے سے اٹھا کر لائی تھی اس کی ماں۔ میری اولاد اتنی بے شرم نہیں ہو سکتی، جو کرنا ہی کریں آپ اس کے ساتھ۔ بابا جان نے اسے شرم لانے کی کوشش کی اور وہاں سے چلے گئے۔ یار اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ اگر یہ اتنے ہی شرم والے ہوتے تو کیا ہم آسمان سے ٹپکے ہیں؟ اس نے جیسے دادا جان کے سامنے اپنے باپ کا مذاق اڑایا۔ اپنی زبان کو ذرا کم چلاؤ، یاد رکھو اگر ہم تمہارے دادا ہیں تو حالے کے بھی دادا ہیں۔ ہمارے سامنے تم ہماری پوتی کے بارے میں اتنی بے شرمی سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر دوبارہ کی تو اس ہفتے تو تمہاری رخصتی ممکن نہیں۔ دادا جان نے اسے جھڑکنے کے ساتھ ایک گھوری سے نوازا۔ اس نے دادا جان کو مانتے دیکھ جلدی سے منہ پر انگلی رکھ لی اور آگے کی پلاننگ کرنے لگا۔ ان کے ساتھ حالے اور روحان کی شادی کی خبر پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ حالے کو جب سے پتہ چلا تھا، گھبراہٹ سے اس کی جان جا رہی تھی۔ آنا اور ازا بھی اس کو بات بات پر چھیڑنے لگیں۔ حالے تنگ ہو کر بھی جان سے ان کی شکایت کر دیتی۔ تھوڑی دیر وہ خاموش ہوتی، لیکن پھر دوبارہ شروع ہو جاتی۔ ازا بھی یہاں آ کر سب کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ عاشر کو اس نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ روحان کے ساتھ پاکستان آئی ہے۔ خلاف توقع غصہ ہونے کے بجائے اس نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ البتہ اپنی پریگننسی کا اس نے عاشر کو نہیں بتایا تھا۔ 3 دن بعد حالے اور روحان کی شادی تھی، لیکن روحان صبح ہی دبئی گیا ہوا تھا، اسے کل تک واپس آنا تھا۔ زریان بھی اپنے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں بزی تھا۔ وہ ازا کے لیے بہت خوش تھا۔ بابا، مہمانوں کو میں نے کارڈز بھجوا دیے ہیں، ایک بار پھر بھی لسٹ دیکھ لیں۔ اور دادا جان، آپ کے دوست فیاض بٹ صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، دے دیجیے گا مجھے۔ اس وقت وہ سب ہال میں بیٹھے تیاری کر رہے تھے۔ گھر کی خواتین تو صرف کپڑے میک اپ کے پیچھے ہی لگی ہوئی تھیں۔
آنا نے چائے لا کر سب کو دی اور خود جا کر بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زریان نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اب اس کا جسم ہلکا ہلکا بھرنے لگا تھا اور وہ اس حالت میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنا، ازا، یہ ختم کرو دونوں، بی جان نے ان کو ملازمہ سے دودھ کا گلاس منگوا کے دیتے ہوئے کہا۔ ازا نے منہ بنا کر بی جان کو دیکھا۔ بی جان نے اسے ایک گھوری سے نوازا تو ناچار اسے پینا پڑا۔ ہالے بھی وہاں بیٹھی بی جان کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا ہالے؟ فائزہ بیگم نے ہالے کو دیکھ کر پوچھا۔ ماما، بی جان اب مجھ سے پیار نہیں کرتی، بس آپوں اور بھابھی سے کرتی ہیں، اس نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا۔ بی جان نے حیرت سے اس آفت کی پرکالہ کو دیکھا۔ انہوں نے بھلا کب فرق کیا تھا اپنی پوتیوں میں؟ ادھر آؤ ذرا، میں نے کب تم سے پیار نہیں کیا؟ بی جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ جب دیکھو بھابھی اور آپوں کو کبھی یہ کھاؤ کبھی یہ پیو، کچھ نہ کچھ کھلاتی رہتی ہیں، مجھے تو نہیں کھلاتی، اس نے ناراضگی سے منہ پھلا کر کہا۔ آنا اور ازا نے مسکراہٹ دبائی اس کی باتیں سن کر۔ آج اس کو بڑی بی جان سے شکایتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ ارے فائزہ، اپنی بیٹی کی باتیں سنو، اب اسے اس بوڑھی سے شکایتیں ہونے لگی۔ اب بھلا اسے بتاؤ کہ ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ماں بننے والی ہیں تو بھائی مجھے نہیں پتہ، میں چاہتی ہوں سب سے زیادہ آپ میرا خیال رکھیں۔ میں آپ کی حالے ہوں نا چھوٹی سی، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے بھی ماں بننا ہے۔ اس نے جس قدر معصومیت سے کہا تھا، اتنا ہی ایک دم سب سٹرا گئے تھے۔ حالے چپ، بالکل چپ، فائزہ بیگم نے اسے جھڑکا۔ شکر ہے وہاں کوئی مرد نہیں تھا، ورنہ کیا ہوتا، یہ لڑکی سب کے سامنے شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ دیکھا دیکھا، اب بھی جان کے ساتھ ماما بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، کیسے ڈانٹ دیا مجھے نہیں کرنی شادی وادی، اب مجھے بس ماں بننا ہے، میں جا رہی ہوں دادا جان کے پاس۔ وہ موٹے موٹے آنسو لیے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ آنا نے جلدی سے اس کو اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مبادا وہ سچی میں نہ چلی جائے، چندا دادا جان سے ایسی باتیں نہیں کرتے، چلو کمرے میں میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ اس نے ہلکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تاکہ بی جان اور ماما سن نہ سکیں۔ ازا کو اشارہ کرتی حالے کو وہاں سے لے گئی، پیچھے ازا بھی ان کے ساتھ ہولی۔ سب تمہارا کیا دھرا ہے جو میرے پوتے کو بھگتنا پڑے گا اب، بار بار کہتی تھی کچھ دنیا داری سکھا دو، لیکن نہیں، اماں ابھی بچی ہے، کر کے میرے پوتے کی عزت کا کباڑا کرنا ہے تم ماں بیٹی نے۔ بی جان نے فائزہ بیگم کو اچھے سے جھڑکا تو وہ کھسیانی سی ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ مجھے نہیں پتہ، بھاڑ میں جائیں سارے کام، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے دل شیر۔